آپ اجازت دیں گے تو میں پوری صحیح بخاری کے بارے میں ایک ڈاکومنٹری تیار کر رہا ہوں. پوری دنیا سے جو قدیم ترین اصل مخطوط کلمے نسخے ہیں وہ سارے اکٹھے کر کے میں آپ کی جھولی میں ڈال دوں گا انشاءاللہ تعالی. اور یہ شعور دینا ہے کہ اہل حدیثوں کا کردار کیا. اب ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ؟ المیہ کیا ہے؟ اس وقت پاکستان اور ہندوستان میں اہل حدیثیت، خدمت حدیث، خدمت بخاری کا جو اعزاز ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ دیوبندیوں کے ہاتھ میں ہے. انہوں نے محنت کی ہے. وہ اہل حدیث نہیں ہے لیکن انہوں نے صحیح بخاری کی خدمت کی ہے. جو نسخہ آپ پڑھا رہے ہیں جس حاشیہ سے، اس کو احمد علی سہارنپوری کا نسخہ کہتے ہیں. اس کی تعلیقات ہیں. اس وقت دیوبندی بھائیوں نے اس نسخے کو شائع کر کے بما اصل فنی ترتیب کے ساتھ، تقابل نسخ کے ساتھ تو عالم اسلام میں شائع کیا انہوں نے. اور بعض وزراء، امارات کے وزراء کے تعاون سے کیا. باہر تعلقات ہم لوگوں کے بھی ہیں، ہمارے بھی بزرگ باہر جاتے ہیں، وہ کسی اور نہج پہ کام کر رہے ہیں. آج عالم اسلام میں کیا ہے؟ جس طرح کبھی ابو ذر ہروی کا نسخہ، اصیلی کا نسخہ، ابو علی الصدفی کا نسخہ، باجی کا نسخہ، یونینی کا نسخہ، ابن حجر کا نسخہ، یہ نسخ تھے. اس کے ساتھ آج سہارنپوری کا نسخہ بھی شامل ہو گیا ہے اور دیوبندی یہ اعزاز لے گئے ہیں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سیاست کرنے کے لیے. مدارس کے اندر بھی سیاست آپ نے رگڑ رگڑ کے داخل کر دی. بھائیو ناراض نہیں ہونا. یہ اعزاز آج ہمارے ہاتھ میں نہیں رہا. سید نذیر حسین کو باہر اب کوئی نہیں جانتا. اگر سید صاحب جو ہمارے اہل حدیث ہیں، انڈیا کے اہل حدیثوں سے مغز ماری کر کر کھپ گیا ہوں کہ یار وہ نسخہ کدھر ہے. کسی کو پتہ نہیں کدھر ہے. ذمہ داری تو ان کی تھی، ہماری تو نہیں تھی. حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ، میں نے تو صحیح بخاری ان سے نہیں پڑھی. شیخ ابو البرکات رحمت اللہ علیہ ان سے پڑھی ہے. ان کی افادات اس میں کیا ہیں، ان کی معلومات کیا ہیں؟ کوئی ہے ان کا شاگرد جو اس نہج پہ کم از کم بخاری کی خدمت جو ہے نا وہ کر ڈالے؟ تو ہم اس سے بہت دور جو ہے وہ گئے ہوئے ہیں، بہت دور گئے ہوئے ہیں.